إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 83 اور 84، آیت نمبر ہے 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا، حنیفہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وقالوا کونوا ہودن، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ۔ یہودی نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ آپ یہودی ہو جائیں۔ ایک یہودی عالم نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ اسلام کی دعوت چھوڑیں، آپ یہودی ہو جائیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے یہودی ہو جائیں۔ یہودی یہودیت کی طرف بلاتے تھے، اور عیسائی جو ہیں ان کی بھی دعوت یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو جائیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ یہودی اور عیسائی یہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں، آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی۔ یہودی کہتے تھے عیسائی نہیں بننا، یہودی بن جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی نہیں بننا بلکہ عیسائی بن جاؤ۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کتنے گروہ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے ہم صحیح ہیں، عیسائی غلط ہیں، یہودی بن جاؤ۔ عیسائی سمجھتے تھے ہم صحیح ہیں تو یہودی نہیں بننا، عیسائی بن جاؤ۔ آج کے زمانے میں بہت سارے گروہ، بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں، ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں جس پر ہوں وہ صحیح ہے، میرا جس جماعت کے ساتھ، جس گروہ کے ساتھ، جس فرقے کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ صحیح ہے، وہ بن جاؤ، اور دوسرا جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں تو اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے، اگر کوئی نیا مسلمان ہو نا، نیا مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں نے کس جماعت میں جانا ہے۔ ان میں سے تو ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ تو جو کام وہ کر رہے تھے آج اسی طرح کے ملتے جلتے کام آج امت محمدیہ میں آ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم سچا ہے یا فلاں سچا ہے فلاں جھوٹا ہے۔ اللہ نے سچا اور جھوٹا کسی کو نہیں کہا، بلکہ اللہ نے سچائی کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ فرمایا تم میں سے سچا وہ ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، جو ملت ابراہیمی پر چلنے والا وہ سچا ہے۔ نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ فلاں، کچھ بھی نہیں۔ سچا وہ ہے، ہدایت پر وہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، اور یہ عقیدہ توحید ہے ہمارا۔ دیکھیں مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، عقیدے کی درستگی ہے۔ یہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں قصہ بتا کے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے، جو شاید آج ہم مسلمانوں میں اس بات کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ عقیدے کے بارے میں بحث ہوتی تھی، آج تو ویسے ختم ہو گئی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر سب سے بنیادی چیز توحید تھی۔ اور یہ عقیدہ جس طرح کے انبیاء، پیچھے ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو کم از کم عقیدہ توحید سمجھائیں کہ بچے یہ عقیدہ توحید ہے، تاکہ ہماری بنیاد تو کم از کم مضبوط ہو نا۔ اگر جس کے اندر عقیدہ توحید ہی نہیں ہے
اس کا عقیدہ ہی کمزور ہے۔ اب کمزور بنیادوں پر جتنی مرضی بڑی مضبوط عمارت بنا رہے ہیں وہ گر جائے گی، تو اس لیے کم از کم ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم عقیدے کے لحاظ سے اپنے آپ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں نا، خود بھی خالی چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اولاد بچوں کو بھی خالی چھوڑ دیا، پھر شیطان حملہ کرتا ہے، پھر شیطان غلط عقیدے کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، جتنے بھی اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر سمجھنے والے یا اپنے آپ کو مولوی سمجھنے والے، یہ مرزا جہلمی جیسے لوگ ہیں، یہ آج مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو خالی چھوڑا ہوا تھا، ہم نے عقیدے والا کھانا ہی خالی چھوڑ دیا، اس کو فل نہیں کیا، پر نہیں کیا، کوئی مضبوط عقیدہ دل کے اندر بٹھایا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ خراب کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے عقیدہ اپنا مضبوط بنایا ہی نہیں، ہم نے ایک چیز کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ یہ باطل لوگ، یہ شیطان جو ہے وہ حملہ کر کے ہمارے عقیدے کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اپنا عقیدہ مضبوط بنانا چاہیے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ باطل ہر دور میں تبلیغ کا کام کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ باطل چاہتا ہے ہم باطل ہو جائیں، وہ اس کے لیے بڑی محنت بھی کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی ایک نبی کو کہہ رہے ہیں، یہودی وہ سمجھتے تھے یہ پیغمبر ہے، اور ایک پیغمبر کو اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور آج کیا کرتے ہیں؟ آج کا یہودی بھی دیکھ لیں، آج کا عیسائی دیکھ لیں، ہر وقت وہ محنت کرتا ہے، ہر وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ یہودی بن جائیں، اور عیسائی محنت کرتا ہے کہ عیسائی بن جائیں۔ شاید ہم اتنی محنت نہیں کرتے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، یا لوگوں کو قرآن کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو پکا مسلمان بنانے کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو اسے پکا مسلمان بنانے کے لیے شاید ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی وہ محنت کرتے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ کمزور ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ ہر دور میں باطل کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، اس لیے ہمیں بھی دعوت دینی چاہیے۔ ہم یہ اس وقت یہ قرآن کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں، تو یہ جس طرح وہ باطل کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو دعوت دیں بھی۔ ہم یہاں تفسیر پڑھتے ہیں، ہم دعوت تو کیا، ہم بعض اوقات خود ہم پر شیطان جو ہے وہ حملہ کر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آج نہ بھی درس سنا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم خود جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں کبھی کبھار۔ تو پھسلنا نہیں ہے، جو کام انسان شروع کر لے نا اس پر استقامت اختیار کرے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس پر استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ باطل کی طرف بلاتا ہے، ہم تو پھر قرآن والے توحید والے ہیں، ہم نے تو قرآن اور توحید کی طرف جو ہے وہ بلانا ہے۔ تو بہرحال یہودی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل پیغمبر ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، اس کے علاوہ ان سے بہتر کوئی اور پیغمبر ہے نہیں، تورات سے بڑھ کر کوئی اور کتاب ہے نہیں۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کی طرف وہ انبیاء کو بھی دعوت دیتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی۔ تو عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل پیغمبر ہے، اور انجیل سب سے افضل کتاب ہے، اس لیے وہ لوگوں کو اس طرف بلاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ یہودی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام افضل پیغمبر ہے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام افضل پیغمبر ہے، اور وہ دونوں اپنے اپنے نبیوں کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ وما کان من المشرکین، بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے۔ تو ہمارا عقیدہ توحید جو ہے نا وہ پکا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو ابراہیمی تو کہتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کمزور ہے، تو کم از کم ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ابراہیمی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لینا، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا، ایک جہت ہو ہماری، اور وہ جہت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اپنا ہر معاملہ، اپنی ہر مشکل، اپنی ہر پیشانی، ہر چیز ہماری اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہے، عقیدہ توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی شامل ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ اپنے صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بہت ساری، اللہ اپنی ہر قسم کی صفت میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں بنا سکتے۔
ہم کسی نجومی کے پاس نہیں جا سکتے، ہم کسی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچنا گویا اللہ کی کسی صفت میں نقص ہے، اللہ مجھے دیتا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں نقص ہے۔ یہ جملہ ہی شرکیہ جملہ ہے کہ بندہ کہہ دے اللہ مجھے دیتا نہیں ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ کے پاس تو دینے کی نعوذ باللہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ وہ سننے والا بھی ہے، وہ دینے والا بھی ہے، اور اپنی صفات میں وہ کامل ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کامل ہے، اور اسی چیز کی دعوت ہر نبی دیتا رہا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی ہے عقیدہ توحید کی، لا الہ الا اللہ۔ ہر پیغمبر نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اپنی اللہ ذات میں اپنی صفات میں بالکل کامل ہے۔ ذات میں کامل ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ مختلف چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا نا مریم اور عیسیٰ سب مل کر اللہ بن گئے، تو اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں کامل ہے۔ اور صفات میں اللہ اپنی صفات میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، اولاد دینا، رزق دینا، پریشانی حل کرنا جس کو ہم کہتے ہیں مشکل کشا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں، ایک تو اللہ کا شریک کوئی نہیں، ایک اللہ کا مددگار کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک مستری مکان بناتا ہے، ایک مزدور اس کی مدد کرتا ہے، اسے اینٹیں پکڑاتا ہے، اسے فلاں پکڑاتا ہے، تو اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ جب آسمان بنا رہا ہے، زمین بنا رہا ہے، کسی نے اللہ کی مدد کی ہو، مدد کرنے والا بھی، اللہ نے کسی سے مدد بھی نہیں لی، اور اللہ کا شریک بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ مستری کے ساتھ ایک اور مستری کھڑا ہے، دونوں مل کے دیوار بنا رہے ہیں، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے۔ تو جب اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی مددگار ہے، تو پھر اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں کے سامنے جا کر انسان کیوں جھکتا ہے؟ تو اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں بھی، اللہ نے جو کام کیے ہیں ان کاموں میں بھی اللہ کامل ہے، اکیلا ہے۔ اللہ نے اپنے کسی بھی کام میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید، اللہ ذات میں، صفات میں اور افعال میں اللہ اکیلا ہے، اور یہ ملت ابراہیمی کا سب سے بنیادی سبق ہے۔ اور جو انسان اس سبق پر قائم رہا، وہ جو حدیث ہے نا جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ، یا ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن اس کا حساب ہو رہا ہوگا، کوئی نیکی نہیں ملی ہوگی، اور ایک نیکی اللہ اپنے عرش کے نیچے سے نکالے گا، اور وہ نیکی ہوگی لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ وہ عقیدہ توحید پر لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا کہ اس نے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جنت دے دی۔ تو کم از کم انسان کے اندر عقیدہ توحید کا ہونا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیں گے۔ اب اسے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا ہاں بھی مجھے بتلا، اگر تو دنیا و ما فیہا، دنیا میں تیرا جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا دے کر بچ جائے تو کیا تیار ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ، میں دنیا میں اپنی ساری جمع پوجی دے کر اس عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو اب کی بات ہے، دنیا میں تو میں نے ایک چھوٹا سا مطالبہ تجھ سے کیا تھا، اب تو ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہو گیا نا مجھے۔ دنیا میں میں نے تجھ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، اور میرا مطالبہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور تو نے کیا کیا؟ میرے ساتھ جو ہے وہ شریک بنانا شروع کر دیا۔ تو ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس زمین میں اب ہمارے اندر جان موجود ہے، اس زمین میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ سننے میں اکیلا ہے، اللہ بولنے میں اکیلا ہے، اللہ قبول کرنے میں اکیلا ہے، اللہ دینے میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا کہ ان ساری چیزوں میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنانا، تو نے شرک بنایا، اب میں تجھے کبھی بھی جہنم سے نکالوں گا نہیں۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو انسان شریک نہ بنائے۔ تو ہمیں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرنا، ورنہ انسان کے لیے ابدی جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مشرکین کو میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا۔
تو انسان کے لیے ابدی جہنمی کا باعث بن جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور کو شریک بنانا۔ اس لیے انسان اپنا عقیدہ توحید خود بھی مضبوط کرے، اس کھانے کو خالی نہ چھوڑے، اور اپنی اولاد کو بھی، جس طرح انبیاء اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کا سبق دیتے تھے، اپنی اولاد کے اس کھانے کو بھی پر کریں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔